السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر ایگریکلچر۔ میں ہوں محمد شہریار۔ تو جی آج ہم ڈسکس کریں گے بیسک ایگریکلچر کے بارے میں، ایگریکلچر کی ہسٹری کے بارے میں، ایگریکلچر کی ڈیفینیشن کے بارے میں، ایگریکلچر کی برانچز کے بارے میں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ یہ ہسٹری کیا ہے جی ایگریکلچر کی؟ ایگریکلچر کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا پرانا کام ہے، شعبہ ہے کہ کوئی نہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ کتنا پرانا ہے اور کب یہ شروع ہوا۔ تو کچھ ہسٹریز ہیں جو اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ بھئی یہ کب شروع ہوا۔ تو ایگریکلچر کہاں سے شروع ہوا؟ یہ انسانی ضرورت سے ہی شروع ہوا۔ جب انسان کو ضرورت پڑتی گئی، کچھ ایسے پودے تھے جو اسے خوراک دیتے تھے، کچھ فروٹس تھے، کچھ سیڈز تھے، وہ اسے بتاتے گئے کہ بھئی یہ جو ہے ہمیں خوراک دے سکتے ہیں۔ پھر اسے پتہ لگا کہ یہ چیزیں تو کم ہو رہی ہیں، یہ تو پوری نہیں ہوں گی۔ تو اس نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو گرو کرنا شروع کر دیا۔ پہلے جنگلوں سے جو ہے جنگلوں کو تھوڑا اس نے کاٹا، زمین بنائی، وہاں سے جو ہے اس نے فصلیں اگانا شروع کی، ٹھیک ہے، تاکہ اسے اور خوراک مل سکے۔ اچھا، پہلے تو وہ جو بھی انہیں مطلب کہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا جی پتے کھاتے تھے، انسان پتے کھاتے تھے۔ اب ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں ابھی بھی ویسی نسلیں ہیں جو پتے باندھتے بھی ہیں، پتے کھاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسے جب وہ سویلائزیشن بڑھتی گئی، آبادی بڑھتی گئی، تو اسے پتہ لگتا گیا کہ اس نے پھر اس میں سے مخصوص فصلیں جو ہیں وہ اس نے کاٹنا شروع کر دیں، وہ جو ہے اس نے اگانا بھی شروع کی، وہی کھانا شروع کر دیں۔ اچھا، تو کچھ فصلیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہاں سے شروع ہوئیں، جیسے ویٹ اور کاٹن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شروع ہوئی سینٹرل ایشیا سے، وسطی ایشیا سے، ٹھیک ہے، گندم اور کپاس۔ چاول جو آیا وہ ساؤتھ ایسٹرن ایشیا اور چائنا، وہاں سے شروع ہوا۔ جو مکئی ہے اور آلو ہے یہ شروع ہوا امریکہ سے، ٹھیک ہے، وہاں سے آنا شروع ہوا۔ اچھا، ٹائم گزرتا گیا، انسان کو جو ہے پہلے تو وہ شکاری تھا، تو جانوروں کا شکار کرتا تھا، وہاں سے گوشت کھاتا تھا، سنا ہوگا کچا گوشت بھی کھاتا تھا۔ اچھا، آگ جلانے کا بھی اسے پتہ نہیں تھا، وہ بھی اسے ایسے ہی بائی چانس ہی پتہ لگا کہ بھئی پتھر جو ہے پتھر سے ٹکرایا، وہاں سے چنگاری اٹھی تو اسے پتہ لگا بھئی اس سے تو آگ بھی جلتی ہے۔ پھر اس نے لکڑیوں کا استعمال شروع کر دیا، گوشت کو پکانا شروع کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اچھا، اس نے جب دیکھا کہ بھئی جانور تو شکار کرنے سے کم ہو جائیں گے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ہرن کا شکار ہے گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کیونکہ وہ کم ہو رہا ہے نا، وہ جو چیز ہم شکار کرتے جائیں گے، صرف اس کو استعمال ہی کریں گے تو وہ کم ہی ہونی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی جو اب جنگ ہوگی وہ پانی پہ ہوگی، تو ظاہر ہے جب ہم پانی کا بے وجہ استعمال کریں گے، ضائع کریں گے، ظاہر ہے کمی ہوگی تو کم ہوگا۔ اچھا، پھر انسان نے کیا کیا جی، جانوروں کو اس نے پالنا شروع کر دیا تاکہ اس سے وہ دودھ حاصل کرے، ٹھیک ہے، اس سے چمڑا جو اسے ملتا تھا کپڑے پہننے کے لیے وہ اسی کا چمڑا استعمال کرتا تھا۔ اچھا، پھر اسے اور چیز جو پتہ لگی جانوروں سے، وہ یہ پتہ لگا کہ جہاں پہ جانور کا گوبر پڑتا ہے وہاں پہ جو فصل ہے، جو پودا نکلتا ہے وہ زیادہ گرو کرتا ہے۔ اچھا، ہم نے مطلب کہ سنا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ گوبر جو ہے ایک نیچرل کھاد ہے، تو ظاہر ہے بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس نے نیچرل کھاد کا استعمال شروع کر دیا اور وہ پھر اس کو اپلائی کرتا گیا زمینوں پہ تاکہ فصل اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب فارمنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ آریانز آئے تھے انڈیا میں، ٹھیک ہے، وہاں آ کے انہوں نے سویلائزیشن بھی شروع کی، فارمنگ بھی۔ پہلے پرانی جو آبادیاں آباد ہوتی تھیں وہ کہاں ہوتی تھیں؟ دریاؤں کے کنارے، ٹھیک ہے، اسے کیونکہ وہاں پہ پانی کی سہولت تھی، وہاں وہ فصلوں کو لگا لیتے تھے، اس سے بڑھتی تھی فصل، تو وہ پالتے تھے اور اس کو ہارویسٹ کر کے استعمال کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فادر آف انڈو پاک جو ہے فیروز شاہ تغلق، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے نیا آبپاشی نظام، بہتر آبپاشی نظام اس نے بنایا، وہ اس نے نہریں بنائیں،
نومینا اور حصار کی دریاؤں میں سے نہر بنائی. نومینا اور حصار کا جو دریا تھا وہاں سے اس نے نہریں بنانا شروع کی تاکہ پانی ملے. پھر اسی طرح جو ہے اریگیشن سسٹم ایکسپینڈ ہوتا ہوتا 1838 سے یہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا جو ہے آگے چل پڑا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی, ہسٹری ہماری وہاں پہ کمپلیٹ ہوئی. ہم اب آتے ہیں ایگریکلچر پہ. اچھا جی, ایگریکلچر لفظ جو ہے وہ لاطینی زبان کے جو 2 الفاظ ہیں وہاں سے نکلا ہے. ایگری ہے, ایگری جسے مطلب ہم فیلڈ کہتے ہیں, اور کلیری اور کلچرا. لفظ کلچرا ہے لاطینی زبان کا, اس کا معنی ہے کلٹیویشن, کاشتکاری. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلٹیویشن آف فیلڈ جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے ہے. ایگریکلچر کین بی ڈیفائنڈ ایز این آرٹ, سائنس اور این انڈسٹری which makes use of soil for the production of plants, rearing of animals and birds which are directly or indirectly useful for maintaining the human life. یعنی کہ انسانی زندگی کو مہیا جو چیزیں, جو ضروریات کی ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ملتی ہیں جانور پالنے سے. ٹھیک ہے, مرغیاں پالنے سے, پرندے پالنے سے. ٹھیک ہے, یہ ایک آرٹ بھی ہے, سائنس بھی ہے. تو اب یہ 2 چیزیں ہیں نا, انڈسٹری اور این انڈسٹری, 3 چیزیں اس میں بتائی ہیں. سائنس اور این انڈسٹری کو اس نے ایک ہی چیز میں, یا سائنس ہے یا ایک انڈسٹری. تو یہ 2 چیزوں میں آتا ہے آرٹ اور سائنس. ٹھیک ہے, یہ آرٹ کیسے ہے؟ آرٹ ہے بھائی, یہ ایک ہنر کس طرح ہے. ٹھیک ہے, ہنر اس طرح ہے کہ انسان ہے, وہ ایک کاشتکار ہے, کسان ہے, وہ کیا کرتا ہے, فصل کو اگاتا ہے, وہاں سے اس کی آؤٹ پٹ حاصل کرتا ہے. اب گندم ہے, ہم ایک دانہ بیجتے ہیں, وہاں سے پودا نکلتا ہے, ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کو کھاد, سپرے, اس کی ٹوٹل جو ہے ہم کیئر کرتے ہیں. زمین اس سے پہلے ہم جو تیاری کرتے ہیں بیج بونے سے پہلے, ہل چلانا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ہنر ہے. اب ہر کسان جو ہے اس کی اپنی ایک سکیم ہوتی ہے کہ میں نے کتنی کھاد ڈالنی ہے, کتنی سپرے کرنی ہے, کتنے پانی لگانے ہیں, تو مجھے اتنی جو ہے آؤٹ پٹ ملے گی. ٹھیک ہے, مجھے جو فصل کی اوسط آئے گی وہ زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, استعمال تو ہم سوائل کا کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, اسی طرح سائنس کس طرح ہے جی بھائی, یہ جو ہم نئی نئی چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر میں. ٹھیک ہے, اب جو بنانا ہے کیلا, یہ راؤنڈ دا ایئر اویلیبل کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک انوینشن ہے نا, یہ ایک سائنس ہے. بریڈنگ ہوتی ہے, پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس, یہ ایک ٹاپک, ایک اپنا کہہ لیں برانچ ہے ایگریکلچر کی. تو اس میں ہم نئی نئی ورائٹیاں بناتے ہیں. وہ کہاں سے بناتے ہیں بھائی؟ سائنس سے ہی تو بناتے ہیں. کھاد ہے, سپرے ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سائنس سے. سائنس ہی ان چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہے. انڈسٹری اور این انڈسٹری اس لیے اس کو لنک کیا گیا کہ یہ چیزیں انڈسٹری میں بن رہی ہیں بھائی. کھاد فیکٹریاں اتنی بڑی بڑی, سپرے کی اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں پیسٹیسائڈ کی جو بنا رہی ہیں صرف ایگریکلچر کے لیے. تو وہ دیکھ لینا کہ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے انسان کے لیے جو ہے اس کے فائدے میں, اس کی بھلائی کے لیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں جی. امپورٹنس کیا ایگریکلچر کی؟ اب دیکھیں جہاں پہ آبادی والے ملک ہیں وہاں پہ تو اس کی بہت بڑی جو ہے امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, ایگریکلچر کے بغیر کوئی ملک چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ایگریکلچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جو اس کی بنیادی ضروریات, جو ہمیں زندگی کی بنیادی ضروریات کی سہولت جو ہے وہ ایگریکلچر سے کیسے ملتی ہے جی؟ 3 چیزیں ہیں نا, فوڈ ہے, کلوتھ ہے, شیلٹر ہے. فوڈ کس طرح ہے؟ فوڈ کے ہم جتنی بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم اینیمل ہیں, جانوروں سے ہم دودھ لیتے ہیں, مکھن, دہی. ٹھیک ہے, جو اپنا سبزیاں ہیں, ٹھیک ہے, فصلیں ہیں, گندم ہے, چاول ہے, مکئی ہے, کپاس ہے. اب کلوتھ اگلا کیا ہے جی؟ دوسری جو ضرورت ہے کلوتھ. ٹھیک ہے, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. اب ہمیں جو ہے سلک, ٹھیک ہے, کلچرنگ ہوتی ہے اس کی بھی, سلک کلچر. ٹھیک ہے, وول ہے, جوٹ ہے, وول ہمیں مل جاتا ہے بھیڑ
جو ہوتا ہے اس کی کھال سے، ٹھیک ہے، کپاس سے ہمیں ملتا ہے، اس سے کپڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے شیلٹر۔ اب شیلٹر جی کس طرح ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، فرنیچر ہے، لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ جاپان میں جو ہے بانس کے لکڑوں سے جو ہے گھر بنائے جاتے ہیں، تو شیلٹر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بہت ساری ضروریات کی چیزیں جو ہیں ہمیں بنیادی ضرورتیں ایگریکلچر سے پوری ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ چلتے ہیں جی، وہ بنیادی ضرورتیں تھیں۔ دوسرا پارٹ آ گیا جی، را میٹیریل فار لوکل انڈسٹریز۔ اچھا، اب جس طرح ہے جی ٹیکسٹائل کپاس سے آتا ہے، کاٹن سے، شوگر، گڑ ہے، چینی ہے، شوگر وہاں سے آ رہی ہے، مرچیں ہیں، تیل ہے، اچھا جی، وول ہے، جوٹ کی ملیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ را میٹیریل ہمیں ملتا ہے اسی سے، اپنا ایگریکلچر سے۔ اسی طرح جانوروں میں آ جائیں تو ہمیں لیدر ملتا ہے، چمڑا، بہت ساری، یعنی کہ تقریباً جتنی بھی زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ہمیں ایگریکلچر سے پوری ہوتی ہیں، چاہے وہ آٹا ہے، ٹھیک ہے، مرغیاں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس طرح گندم، چاول، مکئی ہے، وہ وہاں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تیسرے پارٹ میں آتے ہیں، وہ ہے امپلائمنٹ۔ اب جی اس میں روزگار، ایگریکلچر سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے کسی بھی ملک کو، ٹھیک ہے۔ تقریباً جو اسٹیمیٹ لگایا گیا وہ ہے 70% جو آبادی ہے وہ زراعت سے جڑی ہوئی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ زراعت سے جڑی ہوئی ہے۔ جو زراعت کی فیکٹری میں ہے یا انڈسٹری میں ہے وہ بھی زراعت کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فورن ایکسچینج میں ارننگ میں چوتھا پارٹ ہے فورن ایکسچینج ارننگ۔ تو فورن ایکسچینج میں جو ہمارا 80% جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہماری کپاس، چاول ہے، ٹھیک ہے، وول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم زراعت کی ہم ایکسپورٹ کر کے اس سے ہمیں ملک کو فائدہ ہوتا ہے، ہم اسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لیدر ہے وہ زیادہ تر جاتا ہے ہماری اسپورٹس گڈ ہیں، فٹ ویئر ہیں، جوتے وغیرہ، ٹھیک ہے، گارمنٹس ہیں۔ اچھا، ہماری جو کپاس کی کوالٹی ہے پاکستان کی وہ دنیا میں مشہور ہے، اور ہماری جو کپاس ہے وہ بڑے پیمانے پہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے، اور ہمیں یہاں تک کہ ہماری ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت ہے۔ چلیں جی، 5واں پارٹ ہے جی اسٹیٹ انکم۔ اچھا، اب دیکھ لیں کہ ہمیں جو زیادہ تر آؤٹ پٹ ملتا ہے وہ ایگریکلچر سے ملتا ہے، اور یہی جو ہمیں جو اس میں ٹیکس زیادہ تر ایگریکلچر میں دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی وغیرہ کے، زمین کا ٹھیکہ وہ جاتا ہے ادھر گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ چھٹا پارٹ ہے جی کلیننگ اور سراؤنڈنگ ایئر۔ اچھا، آپ کو پتہ ہی ہے جی ہمیں درخت جو ہیں، جہاں پہ درخت ہوتے ہیں وہاں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، وہاں صاف سانس لینے کے لیے صاف ہوا ہمیں مہیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں نا، یہ ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ایک گیس ہے جو ایک ہوا میں موجود ہے جو نقصان دہ ہے، مطلب ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر بھی قدرتی فلٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایک ینگ ٹری ہے نا، مطلب ایک بڑا درخت جو ہے وہ تقریباً 13 پاؤنڈ کاربن ڈائی آکسائڈ پورے سال میں ابزارب کرتا ہے۔ یہ درخت کیا کرتے ہیں؟ اس گیس کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ریٹرن میں کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن۔ جو درخت 1 ٹن کا ہے نا، وہ تقریباً 1.5 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کرتا ہے اور 1 ٹن آکسیجن ہمیں ریٹرن میں دیتا ہے۔ تو ہمارے 10 سے 50% جو ایکسپینس ہیں وہ ہمیں کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ درخت لگانے سے، گھروں کو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ درخت اس لیے بھی لگاتے ہیں جی بڑے ہوں گے پھر بیچیں گے، ظاہر ہے لکڑی کام تو آتی ہے فرنیچر بنانے میں، تو پلانٹ جو ہے ویسے بھی
ایک باؤنڈری وال کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں لوگ جنہوں نے بڑا ایک ہاتھا ٹائپ بنایا ہوتا ہے ہاتھے میں, وہ اس کے سراؤنڈنگ میں اندر کی طرف سے درخت لگا دیتے ہیں کہ یہ ہماری سیفٹی کے لیے. اور اسے ایک اور چیز ہے, اس کا ہوا ایک تو پانی کے پریشر کو بھی روکنے کے لیے کام آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نہر کے کناروں میں درخت لگے ہوتے ہیں تاکہ کٹاؤ نہ پڑے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو آواز کا شور ہے, درخت اس کو ایبزارب کرتے ہیں, کٹاؤ ہوتا ہے. یہ جو جھاڑیں لگا دیتے ہیں یہ کیا ہے, مٹی کو بھی روکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی چیز وہاں سے گزرے گی اسپیڈ سے جو آواز والی ہے یا ہارن ہے, وہ جہاں پہ یہ جھاڑیاں لگی ہوں گی نا باؤنڈری پہ, اس چیز سے آواز کٹ ہوتی کم ہو جائے گی. تو یہ اس چیز کی نوائز پولوشن کو روکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ایگریکلچر کی برانچز. مین جو ایگریکلچر کی برانچز ہیں وہ 4 ہیں جی. ایگرونومی ہے, ہارٹیکلچر ہے, فوریسٹری ہے, اینیمل ہسبینڈری. ٹھیک ہے, چلتے ہیں جی برانچز کی طرف. ایگرونومی, اچھا ایگریکلچر نکلا ہے جی لاطینی زبان سے. جو اس کی برانچ ہے ایگرونومی شاخ, وہ نکلی ہے گریک ورڈ سے. 2 گریک لفظوں کا مل کے ایک لفظ بنا ہوا ہے. ایگروز ہے, اس کا مطلب فیلڈ. دوسرا ہے نوموز, اس کا مطلب ہے ٹو مینیج. ٹھیک ہے, تو سمپلی وی کین سے دیٹ مینجمنٹ آف فیلڈ از کالڈ ایگرونومی. یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہے, لیکن اس کی جو سائنٹیفکلی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ ایگرونومی از دا برانچ آف ایگریکلچر وچ ڈیلس ود دا پرنسپلز اینڈ پریکٹسز آف کراپ پروڈکشن اینڈ سوائل مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی, مطلب کہ یہاں تک کہ تمام تر وہ جو کام کاشتکاری کی فصل کے اگانے سے لے کے زمین کی تیاری ہے, کچھ بھی ہے, ایٹ دی اینڈ تک ہارویسٹنگ تک جتنے بھی عمل ہیں ان کو ایگرونومی کہا جاتا ہے. ایگرونومی ایک پراپر فارمنگ کہہ لیں, ٹوٹل مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایگرونومی فارم مینجمنٹ جس طرح کہہ لیں وہ ایگرونومی کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پرنسپلز ہیں جی کراپ پروڈکشن کے. ایک تو یہ کلچرل پریکٹسز ہے, اس کو امپروو کرتا ہے. اچھا جی, جو اچھا سیڈ ہمیں ملتا ہے وہ اپروو ہوتا ہے, نئی ورائٹیاں ملتی ہیں, ہمیں مینیورنگ ملتی ہے اچھی والی ایک ٹائم پہ, اچھے ٹائم پہ. جو ہمیں جو ہے نا اریگیشن جو ہے وہ پراپر ٹائم پہ کرنی چاہیے ہوتی ہے. تو جو کیئر ہے فصل کی, مطلب پلانٹ پروٹیکشن میئرز ہیں, وہ ہمیں ملتے ہیں صحیح ٹائم پہ. یعنی کہ ہم ان کو مینیج کرتے ہیں, فصل کو بیماری ہے یا کوئی کھاد سپرے ہے, جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ ان ٹائم ہوتی ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک ٹائم پہ جو ہے فارم کے آپریشنز پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا فیلڈ مینجمنٹ جو ہے نا, یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں کیا ہے, جس طرح دیکھ لیں کہ زمین کو لیول کرنا, ہل چلانا, جتنے بھی غیر ضروری جس طرح جڑی بوٹیاں ان کو تلف کرنا. اچھا جی, کھالا بنانا, کھالے جو کھودے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, واٹر چینل, اور ان کی صفائی, یہ فیلڈ مینجمنٹ میں آتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اس میں جو ہے زمین کی فرٹیلیٹی, ٹھیک ہے, زمین کے اندر مطلب کہ یہ دیکھ لینا کہ ہم کھادیں ڈالتے ہیں زمین کے اندر, یہ فرٹیلائزیشن ہی ہے, زمین کو ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایگرونومی اصل میں ڈیوائڈ ہے 2 چیزوں میں, وہ ہے کراپ ایگرونومی, دوسرا ہے سوائل ایگرونومی. اچھا, بہت سارے جو ادارے ہیں ان میں یہ 2 مختلف ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, کراپ ایگرونومی کا اور سوائل ایگرونومی کا. ٹھیک ہے, کیونکہ فصل کو سنبھالنا ایک الگ چیز ہے, زمین کو سنبھالنا ایک الگ چیز ہے. اس کی پریکٹسز اور ہیں, اس کی پریکٹسز اور ہیں. لیکن جو ایگرونومی اوور آل دیکھیں تو یہ مدر آف ایگریکلچر ہے. تو یہ اوور آل دیکھیں تو یہ کیا ہے جی, ہم ٹوٹل مینجمنٹ کرتے ہیں. دوسری برانچ آ گئی جی ہارٹیکلچر. اچھا جی, اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جی. ہارٹیکلچر از دیٹ برانچ آف ایگریکلچر وچ ڈیلس ود دا ریزنگ اینڈ پروڈکشن آف فروٹس, فلاورس اینڈ ویجیٹیبل. یعنی کہ یہ برانچ ہے, مطلب کہ
ایگریکلچر کی، اس سے ہم کیا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، فروٹس، فلاورز اینڈ ویجیٹیبل کی پروڈکشن کو جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہارٹیکلچر میں آ جاتا ہے۔ اس کے آگے سب برانچز ہیں، پومولوجی ہے، یہ فروٹ پلانٹ کی گروئنگ کو کہتے ہیں، اولیریکلچر ہے وہ ویجیٹیبل کی برانچز ہیں، فلیریکلچر ہے وہ فلاور کی ہے، لینڈسکیپ ہارٹیکلچر ہے مطلب کہ آرنامنٹل پلانٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ خوبصورتی کے لینڈسکیپنگ کی جاتی ہے، جیسے بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں، ایک پہاڑی نما بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک فارم میں جو ہے باقاعدہ پورا سوئمنگ پول ٹائپ، اور اس کے راؤنڈ باؤٹ جو پودے وغیرہ خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں، یہ لینڈسکیپنگ میں آتا ہے۔ اگلی برانچ ہے جی فریسٹری، اس کی ڈیفینیشن ہے جی اٹ از دا برانچ آف ایگریکلچر وچ ڈیلز ود دا گروئنگ آف پلانٹس اور ٹریز اینڈ پاسچر فار گریزنگ آف اینیملس۔ کیا ہے جی، پودے لگانا، درخت لگانا اور ایسے گھاس وغیرہ اگانا جو جانور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہماری جو کامیابی میں جو ہے ملک کی کنٹری کے ڈیولپمنٹ میں جو ہے یہ زیادہ رول پلے کرتی ہے۔ وہ اس کا خاص رول کیا ہے جی، ہمیں اس سے بڑے پیمانے پہ جو ہے لکڑی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو میرے فرنیچر بنانے میں، ونڈوز اینڈ ڈورز اور ہاؤسز میں۔ اچھا، فیول میں بھی یہ کام آتی ہے، لکڑیاں جلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی ٹرینیں وہ شعلے پہ چلتی تھی، آگ پہ، ٹھیک ہے، اس میں لکڑیاں ڈال دیتے، تو یہ ایز اے فیول یوز ہوتی ہے۔ چلیں جی، یہ اگلی برانچ ہے اینیمل ہسبینڈری، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی اٹ از دا برانچ آف ایگریکلچر وچ ڈیلز ود دا ریئرنگ آف اینیملز اینڈ برڈس۔ اینیمل ہسبینڈری میں کیا ہے جی، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جانوروں کے دیکھ بھال اور پرندوں کی، یعنی جس میں پولٹری فارم وغیرہ یا مرغیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، بٹیر ہیں، تتر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے سب برانچز ہیں جی، اسٹاک ریئرنگ ہے، جو کیٹل اینڈ ہارسز وغیرہ کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسٹاک ریئرنگ ہے، استعمال مطلب کہ ان کو پالتے ہیں، وہ کیا آ جاتا ہے اسٹاک ریئرنگ میں، ٹھیک ہے۔ ڈیری فارمنگ میں کیا ہے جی، ہم وہ جانور پالتے ہیں جس طرح گائے، بھینسیں ہیں، ملک کی پروڈکشن کے لیے، دودھ لینے کے لیے۔ پولٹری فارمنگ ہے جی، مطلب کہ ہم برڈس، بٹیرے، تتر، مرغیاں، ٹھیک ہے، وہ پالتے ہیں گوشت کے لیے بھی، انڈوں کے لیے بھی، جس طرح بدک ہے، ٹرکی ہے، ٹھیک ہے، مرغیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی جو مائنر برانچز ہیں، شاخیں ہیں اینیمل ہسبینڈری کی، وہ یہ ہیں جی فش کلچر۔ اچھا، پروڈکشن اینڈ مینٹیننس آف فش فار ہیومن کنزپشن، ٹھیک ہے، یعنی کہ فش کو ہم نے پالنا ہے، فش فارم بنانا ہے انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ ایپی کلچر آ جاتا ہے جی، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ہنی بی ہے، شہد، مدھو مکھیاں، ان کی ہم کلچرنگ کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل ان کا ایک چھتے بنائے جاتے ہیں، مطلب کہ اسپیشل قسم کے، جس میں ہم مدھو مکھیاں پالتے ہیں اور اس میں ان کی ہم نے اسے ہنی لینا ہوتا ہے، شہد کلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیک کلچر ہے، وہ اس طرح کے انسیکٹ پالے جاتے ہیں جو ہمیں لیک کی پروڈکشن میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، لیک انسیکٹس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے جی سیریکلچر، یعنی کہ سلک وارم جو ہمیں پالے جاتے ہیں، وہ نیچرل جو ہے سلک بناتے ہیں۔ سلک یعنی کہ دیکھ لیں وہ دھاگا، قدرتی دھاگا ان کے منہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے ڈاکٹر ایگریکلچر، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔